اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کتاب 11ویں کلاس اسلامیات لازمی نیو بک جو آئی ہے اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اس کا دوسرا باب ہے، اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، مشق انشاءاللہ بعد میں حل کریں گے۔ پہلا باب جو ہے میں نے مکمل ریڈنگ کر کے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس میں پڑھ رہے تھے ہم انسانی اسلامی تشخص اور اس میں ارکان اسلام میں پھر پڑھ رہے تھے نماز کا بیان، اور نماز میں ہم نے کافی سارا پڑھ لیا تھا۔ اب ہے نماز کی تاکید کے بارے میں، انشاءاللہ یہاں سے ریڈنگ کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے اور پھر مشق بھی حل انشاءاللہ کریں گے اینڈ پہ۔ نماز کی تاکید۔ نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور اسے ترک کرنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بھی بتلائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طریق سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، کفر کا کافرانہ روش اختیار کی۔ ٹھیک ہے جی، نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ یناجی ربہ، اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں نماز کے فوائد کی جانب۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کی دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ اب اگلی بات، دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف غم دور کر دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقل گناہ سے روک رکھتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے اصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ نماز با جماعت سے بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں کے اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیاز سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فطری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، نمبر 7 پر ہے، نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریض ہوتی ہے، اور وہ بھی ترغیب اور تحریض، یعنی انہیں حرص بھی ہوتی ہے اور رغبت بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ آگے چلتے ہیں جی، بے روح نمازیں۔ اب یہاں پر نماز کی تاکید میں اگلی بات یہ بھی آ گیا، بے روح نمازیں۔ نماز کی ادائیگی کے متذکرہ بالا فوائد و ثمرات آج ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتے؟ اور فرمائیے، ہم میں کتنے افراد جو نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کتنے ہیں ایسے جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں؟
اس کے کلمات و ورد کے معنی و مفہوم سے آشنا ہیں، نماز میں حضور قلب سے بہرہ مند ہیں اور نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہیں۔ قرآن کریم میں نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ دراصل آج ہماری نمازیں بے حقیقت ایسے ہی جیسے کوئی پھول ہو بغیر خوشبو کے یا جسم ہو بغیر روح کے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آگے چلتے ہیں، آگے بات آتی ہے روزے کی۔ انشاءاللہ اس کی ریڈنگ جو ہے اگلے سبق میں کریں گے، اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے آپ اس سبق کو جتنا پڑھا ہے اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں، ایک دو مرتبہ ویڈیو کو دیکھ کر ریڈ کریں تاکہ آپ کا جو ذہن جو ہے اچھے طریقے سے بن جائے اور چھوٹے موٹے جو بھی سوالات آنے والے ہیں وہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔